لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الملقب بطه والياسين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلوات. سامعین محترم، سلسلہ مجالس کی یہ چوتھی مجلس اعضاء ہے. عنوان گفتگو ہے عبادت راز خلقت. کچھ بیان کرنے سے پہلے جو آج کے بانی مجلس ہیں کرنل سید زوار حسین آبدی صاحب، ان کے والد محترم سید علی حسین آبدی اور والدہ سید حسن فاطمہ نقوی کے سال ثواب کے لیے ایک مرتبہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی درخواست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اسی طریقے سے کرنل صاحب اور ان کے اہل خانہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھی گئی. دوسری بات عزیزان گرامی جو بتایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ میں اعلان کر دوں، وہ ایک سلسلہ یقیناً آپ نے بھی سنا ہوگا. ہو از حسین کے نام سے ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا جا رہا ہے. کوشش ہے کہ ورلڈ ریکارڈ جو قائم ہو، اور وہ ورلڈ ریکارڈ خون آپ نے عطیہ کرنا ہے، ہدیہ کرنا ہے، ڈونیشن دینے ہیں. اور یہ ورلڈ ریکارڈ جو قائم کرنے جا رہے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. 27 اگست بروز ہفتہ انشاءاللہ مجلس کے بعد جب باہر نکلیں گے تو کچھ افراد وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ جو ہے اپنا نام بھی لکھوا لیں اور جو ہے ایڈریس وغیرہ کی جو معلومات حاصل کرنا چاہیں وہ بھی کر لیں، تاکہ بروز ہفتہ 27 اگست کو جو خون کا ہدیہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر کرنا چاہتا ہے وہ اس میں بڑھ چڑھ کر جو وہ حصہ لے. اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ ورلڈ ریکارڈ جو ہے امام حسین علیہ السلام کے نام ہی ہو، کیونکہ اس میں کینسر کے مریض ہیں اور دیگر بہت سارے مریض ہیں جن کو یہ خون جو آپ دیں گے وہ رائگان انشاءاللہ نہیں جائے گا. اور یہ خون جو آپ کا عطیہ کیا ہوا ہے امام حسین علیہ السلام کے نام کا، وہ کینسر کے مریض ہیں یا دیگر اور افراد جو مریض ہیں ان کو ضرورت ہوگی تو یہ دیا جائے گا. اور یہ فقط آپ کے پاکستان میں نہیں ہو رہا، کافی ممالک میں ہیں، جیسا کہ مجھے بتایا گیا تقریباً 17 یا 27 اتنے ممالک میں جو ہے یہ سب جگہ پر جو ہے 27 اگست کو، فقط ایک ہی دن ہے 27 اگست، یہ ورلڈ ریکارڈ جو ہے انشاءاللہ جب وہ قائم ہونے کے لیے جا رہا ہے. اور یقیناً امام حسین علیہ السلام کے نام سے ہے یہ عطیہ، تو جتنے بھی خصوصاً شیعان حیدر کرار ہیں ان سے میری گزارش ہے. اور ساتھ ساتھ حسین فقط اور فقط شیعوں کا نہیں ہے، حسین سب کا ہے. اور جب حسین سب کا ہے، اور یوں کہوں کہ آج جو یہ دنیا کی بقا ہے، دین اسلام کی بقا ہے، وہ خون حسین کے صدقے میں ہے.
اور یہ ورلڈ ریکارڈ جو قائم کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے نام کے لیے کیا جا رہا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم یہ ریکارڈ جو قائم ہونے کے لیے جا رہا ہے واقعاً حسین ہی کے نام ہو۔ صلوات پڑھیں گے مل کر محمد و آل محمد پر۔ سامعین محترم، سلسلہ گفتگو کو میں نے یہاں تک پہنچایا تھا کہ پروردگار عالم نے انسان کو اشرف بنایا، اور جب انسان کو پروردگار عالم نے اشرف بنایا تو عقل جیسی نعمت انسان کو عطا کی، اور جب عقل جیسی نعمت پروردگار عالم نے انسان کو عطا کی ہے تو ہر جگہ پر قرآن اور روایت آپ بیان نہیں کر سکتے۔ کوئی ایسا شخص ہے جو نہ قرآن کو مانتا ہے نہ حدیث کو مانتا ہے، یا یوں کہوں نہ قرآن کو مانتا ہے نہ اہل بیت کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے، کسی کو نہیں مانتا۔ اب جب وہ نہیں مانتا تو اس کو قانع کرنے کے لیے، اس کو مطمئن کرنے کے لیے، اس کو دین اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے جو ہے آپ کسی دلیل سے اگر استدلال کو قائم کریں گے اور اس کے سامنے جو ہے دلیلیں بیان کریں گے، وہ ہے دلیل عقل۔ عقل کے ذریعے سے جو ہے آپ اس کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ ہاں پروردگار عالم، مثلا جیسے کہ ہم نے مثال دی تھی دہریہ، وہ مانتا ہی نہیں۔ اب جب وہ دہریہ نہیں مانتا ہے تو اب کیا کریں؟ اس کے سامنے کیا دلیل پیش کریں؟ دلیل عقل پیش کیجئے۔ جب دلیل عقل پیش کریں گے تو یقیناً اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ ہاں جو آپ دلیل دے رہے ہیں اس کو عقل بھی جو ہے تسلیم کرتی ہے، ہاں ایسا ہی ہے۔ ایک اور میں بات بیان کر دوں، آگے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ ایک بادشاہ تھا، وہ دہریہ تھا، لیکن اس کا جو وزیر تھا وہ مسلمان اور ذہین اور ہوشیار تھا۔ اب وہ بہت اپنے بادشاہ کو جو ہے وزیر جو سمجھاتا تھا کہ خدا کے قائل ہو جائیں، لیکن نہیں مانتا تھا۔ ایک دن اس نے کیا کیا؟ جنگل میں ایک محل تعمیر کروا دیا۔ توجہ کیجیے گا، جنگل میں جب محل تعمیر کروا دیا تو بادشاہ کو شوق ہوتا ہے زیادہ تر شکار پہ جانے کا، تو یہ لے گیا شکار پہ بادشاہ کو۔ بادشاہ نے کہا شکار پہ جانا ہے، اس نے چلیے۔ اب جب یہ لے کر چلا ہے تو یہ اس راستے سے لے کر گیا جہاں اس نے محل بنوایا تھا جنگل میں۔ جنگل میں جب بادشاہ نے جنگل میں محل دیکھا تو ایک دفعہ اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ کہا یہ بادشاہ آپ کا؟ کہا میں نے تو نہیں بنوایا۔ کہا یہ خود بخود بن گیا، یہ محل خود بخود بن گیا ہے، آپ کا ہے یہ محل۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا کہ میں تجھے بہت عقل مند سمجھتا تھا اور میں تیری بڑی تعریف کیا کرتا تھا کہ میرا وزیر اتنا عقل مند ہے کہ اس جیسا کوئی عقل مند انسان میں ہے ہی نہیں، اس لیے میں نے اس کو وزیر بنایا ہے۔ کہ بادشاہ سلامت نہیں، یہ خود بخود بنا ہے۔ بادشاہ نے تمہاری عقل جو وہ کام نہیں کر رہی، کیا کوئی چیز خود بخود بن سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہ بادشاہ سلامت آپ بتائیے کیا کوئی چیز خود بخود بن سکتی ہے؟ بادشاہ نے بھی کہا نہیں۔ کہ یہی تو میں سمجھانا آپ کو چاہ رہا ہوں، جب یہ ایک چھوٹا سا محل خود بخود نہیں بن سکتا تو یہ اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن گئی؟ صلوات پڑھیں نا مل کر محمد و آل محمد پر۔ تو دلیل عقل کے ذریعے سے آپ جو ہے سامنے والے کو مطمئن کر سکتے ہیں۔ یقیناً دہریہ نہ قرآن کو مانتا ہے نہ روایت نہ رسول کو مانتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے سامنے دلیل عقل پیش کریں گے۔ اس کے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے پروردگار عالم نے جب انسان کو عقل جیسے نعمت دی اور اشرف بنایا ہے تو اب انسان کو پروردگار عالم نے ایسے خلق کر دیا بس؟ نہیں عزیزان گرامی، اس لیے حدیث قدسی کا میں نے سہارا لیا تھا، خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی۔ اے میرے بندے، یہ پوری کائنات تیرے لیے بنائی ہے لیکن تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ پوری کائنات تیرے لیے لیکن تو میرے لیے ہے۔ اس لیے پھر میں نے حدیث قدسی کا سہارا لیا تھا، عبدی اطیعنی اجعلک مثلی، مثلی نہیں ہے جانی گرامی، مثل۔ مثل اور مثل میں نے کل فرق بیان کیا تھا کہ اپنی جگہ پر۔ جانی گرامی، پروردگار عالم کہہ رہا ہے اے میرے بندے، توجہ کیجیے گا، میں اپنے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں اور عبادت جو راز خلقت اس پہ میں پہنچ رہا ہوں۔ عبدی اطیعنی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر۔ جب تو میری اطاعت کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ میں تجھے اپنی مثل بنا دوں گا۔ میری مثل کیا ہے؟ میری مثل یہ ہے کہ میں ایسا زندہ ہوں کہ مجھے موت نہیں آتی، تجھے بھی ایسا زندہ بنا دوں گا کہ تجھے بھی موت نہیں آئے گی۔ میں ایسا غنی ہوں کہ میں کسی کا محتاج نہیں، تجھے بھی ایسا غنی بنا دوں گا کہ تو کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔
اور جس چیز کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ چیز ہو جاتی ہے، تجھے بھی ایسا بنا دوں گا کہ تو ارادہ کرے گا وہ چیز ہو جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، عبدیت کی منزل پر انسان کو فائز ہونا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ عبدیت کی منزل کیا ہے؟ عبدیت کی منزل اگر انسان سمجھ جائے، انسان عبد خدا بن جائے۔ دیکھیں، یہ عبد بننا بہت مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ بندہ خدا جسے ہم کہتے ہیں اور عربی میں عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اب اللہ کا بندہ ہے کیا؟ توجہ کیجئے گا، سہارا لو ایک واقعے کا۔ ایک شخص غلام خریدنے کے لیے گیا، غور سے سنیے گا۔ ایک شخص غلام خریدنے کے لیے گیا، اور جب بازار میں گیا غلام خریدنے کے لیے، لوگوں سے پوچھا مجھے ایسا غلام چاہیے کہ جو میں کہوں وہ میری بات مان لے، ایسا غلام چاہیے جیسے آپ کہتے ہیں بھئی ایسا نوکر ہمیں دیکھ کے دوں جو شریف ہو، سیدھا سادہ ہو، جو ہم ہمارے سارے کام کرتے گھر کے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پر چلے جائیں، فلاں جگہ ایک غلام ہے، اس کی ہم نے بڑی تعریف سنی ہے، چند دن ہوئے وہ آیا اس کے، اور پورے اس بازار میں اس کا نام ہے۔ یہ شخص جاتا ہے اس کے پاس۔ توجہ کیجئے گا، بہت معذرت کے ساتھ یہ جو میں کہتا ہوں توجہ کیجئے گا، وہ میں در حقیقت اپنے ہی لیے کہہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، یعنی آپ لوگ توجہ کیے ہوئے ہیں، کبھی کوئی سمجھے مولانا بار بار کہیں توجہ کیجئے گا، ہے آپ کی توجہ، مجھے یقین ہے۔ اور یہ جو آپ غور سے سن رہے ہیں نا، لطف بھی اسی میں ہے کہ آپ کے اذہان عالیہ کو میں پڑھ بھی رہا ہوں کہ کون کیا کر رہا ہے، کیونکہ میں ایک ٹیچر بھی ہوں، اور ٹیچر کا کمال یہی ہوتا ہے کہ پورے اسٹوڈنٹ پہ اس کی نظر ہونی چاہیے۔ اب کئی واقعے مجلس میں ہوئے میرے ساتھ، میں بیان نہیں کر سکتا، بہرحال تو اس عنوان سے بہرحال میری نظر ہے مجمع کے ایک ایک فرد کے اوپر۔ فقط یہ توجہ کیا جاتا ہے، جیسے قرآن نے بھی بار بار کہا تدبر کرو، تفکر کرو، تفکر کرو، تدبر کرو، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے، کیا تم نہیں جانتے ہو؟ قرآن نے بھی بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے، تو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، قرآن جا کے پڑھیے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ غلام خریدنے کے لیے، جب غلام خریدنے کے لیے گیا تو اس نے جاتے ہی غلام سے یہ کہا میں تجھے خریدنا چاہتا ہوں۔ اس غلام نے پتہ ہے کیا کہا؟ تیری مرضی۔ کہ کھائے گا کیا؟ کہ تیری مرضی۔ کہ پہنے گا کیا؟ کہ تیری مرضی۔ کہ رہے گا کہاں؟ کہ تیری مرضی۔ یہ پریشان ہو گیا، جو مالک تھا غلام کو خریدنے کے لیے گیا تھا، اس کے جواب بڑے عجیب ہیں، تیری مرضی، تیری مرضی، تیری مرضی، میری مرضی کیا مجھے نہیں پتا۔ غور کیا آپ نے؟ اس نے ایک مرتبہ کہا کہ بھائی میں نے تیری بڑی تعریف سنی تھی، اور اب میں تجھ سے سوالات کر رہا ہوں، جو تو جواب دے رہا ہے وہ بڑے عجیب ہیں، کہ تیری مرضی، تیری مرضی، تیری مرضی، خریدنا چاہتا ہوں، تیری مرضی، کیا کھائے گا تیری مرضی، کہاں رہے گا تیری مرضی، کیا پہنے گا تیری مرضی، میری مرضی کیا مجھے نہیں پتا، تو بتا۔ ایک مرتبہ غلام نے کہا کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے، اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو اب ایک سوال میں آپ سے کر لوں۔ اس نے کہا ہاں میرا کوئی سوال نہیں، جو تھا میں نے پوچھ لیا، اب تو سوال کر۔ عزیزان گرامی، جیسے اس نے کہا اب تو سوال کر، غلام نے کہا تو کون میں کون؟ تو کون میں کون؟ ایک مرتبہ یہ مالک والا، اگر میں نے تجھے خرید لیا تو میں ہوں مالک، تو ہے میرا غلام۔ تو غلام نے کہا میں یہی تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اتنی دیر سے کہ آپ ہیں مالک، میں ہوں آپ کا غلام، میں ہوں آپ کا بندہ۔ تو غلام اور عبد کی کوئی چاہت نہیں ہوتی، جو مالک کی چاہت ہوتی ہے وہی بندے کی چاہت ہوتی ہے۔ آپ ہیں مالک، خریدنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی، آپ ہیں مالک، میں ہوں غلام، کیا کھلانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی، آپ ہیں مالک، میں ہوں غلام، مجھے کس حال میں رکھنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی، آپ ہیں مالک، میں ہوں غلام، آپ کیا لباس مجھے پہنانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی۔ توجہ کیجئے گا، تو بندے کی، عبد کی کوئی چاہت نہیں ہوتی، جو مالک کی چاہت ہوتی ہے وہی بندے کی چاہت ہوتی ہے۔ اب امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا اٹھا کر دیکھے کہ امام زین العابدین کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار عالم الہی انت المولا وانا العبد، تو مولا ہے میں تیرا بندہ ہوں۔ اب قرآن مجید نے اہل بیت اطہار کے لیے کیا کہا؟ قرآن مجید اہل بیت کے لیے کہہ رہا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کہ تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو، وہی چاہتے ہو جو چاہت پروردگار عالم ہوتی ہے۔
کیا کہہ رہے مولا؟ الہی انت المولا وانا العبد. اٹھا کے دیکھیں دعا امام سجاد کی. مولا کہہ رہے ہیں تو مولا ہے، پروردگار تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں. حل یرحم العبد الا المولا، اس بندے پر کوئی رحم کھا سکتا ہے سوائے مولا کے؟ تو عزیزوں میری کوئی چاہت نہیں، توجہ کیجئے گا، میری کوئی چاہت نہیں ہے، جو چاہت اس کی ہے وہ میری ہے. اس نے مجھے اشرف بنا دیا ہے، افضل بنا دیا ہے. مولا کے فقط اس فرمائش کو لے لیں، اگر ہم اس جملے کو لے لیں، الہی انت المولا وانا العبد، تو مولا میں تیرا بندہ. بڑی بات ہے، یا یوں کہوں کہ یہ جملہ امام ہی کے لیے ہے، کہ امام ہی کی زبان سے نکل سکتا ہے کہ امام کہے تو مولا میں تیرا بندہ. ورنہ تھا کہتا تو میں بھی ہوں کہ پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، لیکن بندے کی چاہت نہیں، چاہت اس کی چلے گی. اب آنکھ وہاں اٹھے گی جہاں اس کی چاہت ہوگی، زبان وہاں چلے گی جہاں اس کی چاہت ہوگی، قدم وہاں اٹھیں گے جہاں اس کی چاہت ہوگی، ہاتھ وہاں اٹھیں گے جہاں اس کی چاہت ہوگی. میری چاہت نہیں چلے گی، میں ہوں ہی نہیں کچھ. تو عزیزان گرامی، پس عبدیت کی منزل پر آ جائے. پہلے انسان بندہ خدا بن جائے. اب جب بندہ خدا بن جائے گا تو اب جب عبدی کی منزل پر آ جائے گا، اب خدا کہے گا اے میرے بندے، اب کیونکہ تو میرا بندہ بن گیا ہے، اطیعنی، تم میری اطاعت کر لے. اب جب تو میرا بندہ بن گیا ہے تو اب تو میری اطاعت کرے گا تو کیا ہوگا؟ اب جب تو میری اطاعت کرے گا تو میں تجھے اپنی مسل بناؤں گا. عزیزان گرامی، کیونکہ آج شب شہادت امام زین العابدین علیہ السلام ہے، صلوات پڑھیے گا مل کر. قرآن کی آیت ہے عزیزان گرامی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو عبث خلق کیا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے. یہ انسان کے دو گمان ہیں، توجہ کیجئے گا، انسان کے دو گمان ہیں. ایک کہ شاید انسان کو ایسے خلق کر دیا، دوسرا گمان یہ ہے کہ پلٹ کے نہیں جانا. یہ دو گمان ہیں، دونوں کو دونوں باطل ہیں. نہیں، پروردگار عالم نے انسان کو عبث خلق نہیں کیا، عبادت راز خلقت. تو پھر جب انسان کو عبث خلق نہیں کیا تو انسان کی خلقت کا مقصد کیا رکھا اس نے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، مشہور معروف آیت کریمہ جو آپ سنتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ پروردگار عالم نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر کس لیے؟ عبادت کے لیے. مفسرین نے بعض جگہ پر لکھا یہاں پر اے لیعرفون، کہ اپنی معرفت کے لیے، کیونکہ پہلے معرفت پھر عبادت. بہرحال قرآن کہہ رہا ہے عبادت کے لیے خلق کیا گیا. اب جب پروردگار عالم نے انسان کو خلق کیا عبادت کے لیے، اور یہی عبادت راز خلقت بھی ہے، تو عزیزان کرام اب کتنی عبادت کریں ہم؟ کتنی عبادت کریں؟ 17 رکعت نماز ہی ہم پڑھ لیں بہت بڑی بات ہے. ہم سے 17 رکعت نماز نہیں پڑھی جاتی ہے عزیزان کرام، 17 رکعت نماز. اصل میں ہمیں معرفت نہیں ہے کہ نماز کی، کہ نماز ہے کیا. پڑھتے تو ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز، بے شک نماز کس سے روکتی ہے؟ فحشاء اور برائی سے روکتی ہے. تو آپ دیکھ لیں کتنی نمازیں پڑھنے والے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مساجد میں امام بارگاہ میں بم بلاسٹ نہیں ہوتے؟ کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتے؟ پڑھتے نمازیں. پھر نماز تو نہیں روک رہی برائی سے. عزیزان کرام نماز کیسی نماز ہو، اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا ہے کہ پہلے انسان عبدیت کی منزل پر فائز ہو جائے.
جب انسان عبدیت کی منزل پر فائز ہوگا تو پھر جو ہے انسان پروردگار عالم کی اطاعت کرے گا، بندگی کرے گا، عبودیت کی منزل پر فائز ہو جائے گا تو پھر ہر چیز اس کی اطاعت کرے گی، ہر چیز۔ جیسے کہ کل میں نے 2 واقعے امام زین العابدین علیہ السلام کے جب وہ بیان کیے تھے، تو بہرحال انسان کا یہ گمان ہے کہ انسان کو شاید عبث خلق کیا، نہیں، انسان کو مقصد کے لیے خلق کیا، وہ ہے عبادت۔ اب کتنی عبادت کریں؟ قرآن نے کہا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اپنے رب کی اتنی عبادت کرو کہ یہاں تک کہ تم یقین کی منزل پر فائز ہو جاؤ، یقین حاصل ہو جائے تمہیں۔ اب یہاں پر بعض مفسرین نے کہا یقین یعنی موت تک۔ انشاءاللہ اس کو کل میں بیان کروں گا کہ آپ کی پوری زندگی جو ہے عبادت میں گزر سکتی ہے، کیا کریں؟ تو عزیزان گرامی، اب یہ انسان کا گمان ہے کہ پروردگار عالم نے عبث خلق کیا، نہیں عزیزان گرامی، جن و انس کی خلقت کا مقصد عبادت، ہر چیز کو پروردگار عالم نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق کیا، ہر چیز کو۔ اب یہ اور بات ہے کہ کسی چیز کی خلقت کا مقصد مجھے اور آپ کو پتہ نہ ہو، یہ علیحدہ بات ہے۔ اب 1-2 مثالیں دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ سانپ، بچھو، بھیڑ، ان کی خلقت کا کوئی مقصد ہے؟ کیا مقصد ہے؟ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، اس لیے نہیں جانتا تو مار بھی دیتا ہوں۔ بھیڑ بھی اس میں زہریلا مادہ ہوتا ہے، یہ کاٹ لے تو انسان جو ہے مسموم ہو جاتا ہے، زہر آلود ہو جاتا ہے، جیسے کہ سانپ، بچھو، اسی طریقے سے بھیڑ بھی ہے۔ خلقت کا مقصد کچھ ہے میری اور آپ کی نگاہ میں؟ نہیں۔ اگر جنہوں نے الحیوان کتاب وغیرہ پڑھی ہو یا جانوروں وغیرہ کے متعلق پڑھی شاید وہ جانتے ہوں۔ یہ سوال کیا گیا میرے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام سے، مولا کی خدمت میں ایک سائل آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا آپ کا کہنا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہر چیز کو بامقصد خلق کیا۔ مولا نے کہا بالکل ایسا ہی ہے کہ پروردگار عالم نے ہر چیز کو بامقصد خلق کیا۔ کہ مولا اگر ہر چیز کو بامقصد خلق کیا ہے تو یہ سانپ، یہ بچھو، یہ بھیڑ کو پروردگار عالم نے کیوں خلق کیا؟ چوتھے امام نے کہا، توجہ کیجیے گا، اور آج کے دور میں جو ہے اس کا سمجھنا بہت آسان ہے۔ مولا نے کہا کبھی گرمیوں میں سفر کیا تم نے؟ کہا جی مولا۔ کہا سردیوں میں بھی سفر کیا؟ کہا جی مولا۔ کہا جب تم گرمیوں میں سفر کرتے ہو، جب تم سفر کر رہے ہوتے تو دور سے دکھائی دیتا ہے کہ آگے پانی ہے، دور دکھائی دیتا ہے کہ پانی ہے؟ کہا ہاں مولا ایسا ہی ہے۔ کہا سردیوں میں یہ منظر دکھائی دیتا ہے جو گرمیوں میں دکھائی دیتا ہے؟ کہا نہیں۔ مولا نے کہا جب دور سے تم دیکھتے ہو پانی ہے اور اس جگہ پہنچ جاتے ہو وہاں پانی ہوتا ہے؟ نہیں۔ بھئی آپ گاڑی ڈرائیونگ کرتے ہیں، گاڑی کر رہے ہیں آپ گرمیوں میں، سامنے آگے جا کے کافی دور آپ کو تو کہتا پانی ہے، لیکن جب وہاں پہنچے پانی ہوتا نہیں، وہ آگے چلا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سراب، یعنی کچھ بھی نہیں ہے۔ اجائن کہہ رہی مولا نے کہا کہ گرمیوں میں زمین سے نکلتا ہے زہریلا مادہ، اور اگر یہ زہریلا مادہ جو تم وہ دیکھ رہے ہو نا سراب ہے، وہ زہریلا مادہ ہے، اگر وہ زہریلا مادہ ہوا میں منتشر ہو جائے اور انسان سانس لے تو وہ زہریلا مادہ انسان کے جسم میں منتقل ہو جائے گا اور انسان مریض ہو جائے گا اور موت لاحق ہو جائے گی۔ لیکن پروردگار عالم نے انسان پر یہ کرم کیا کہ اس زہریلے مادے کو سانپ، بچھو، بھیڑ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور ہوا کو صاف کر کے منتشر کر دیتے ہیں، یعنی ہوا کو پاک و پاکیزہ اور صاف کرنے کا آلہ یہ سانپ، یہ بچھو، یہ بھیڑ بنائے پروردگار عالم نے۔ امام نے کہا کہ گرمیوں میں تو دکھائی دیتا ہے لیکن سردیوں میں یہ دکھائی نہیں دیتا۔ اب امام نے کہا کہ بتاؤ
سردیوں میں سانپ زیادہ دکھائی دیتے ہیں یا گرمیوں میں؟ گرمیوں میں. یہ سانپ، یہ بچھو وغیرہ جو ہے گرمیوں میں زیادہ دکھائی دیتے ہیں، سردیوں میں دکھائی نہیں دیتے. مولانا کا وجہ اس کی یہی ہے کیونکہ زمین سے زہریلا مادہ گرمیوں میں زیادہ نکلتا ہے، یہ اس لیے اپنے اپنے بلوں سے باہر آ جاتے ہیں اور اس زہریلے مادے کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں. تو عزیزان گرامی اب یہ بتائے گا کون کہ چیز کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ اب عزیزان گرامی دو ہی صورتیں نکلتی ہیں، یا خالق بتائے یا جس کے سامنے یہ چیزیں تخلیق ہو رہی ہوں وہ بتائے گا کہ ان کی خلقت کا مقصد کیا ہے. یا اب خالق سے جا کر پوچھئے، یا نبی بتائے گا کہ نبی یہ کہہ رہا ہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. تفسیر البحر المحیط اہل سنت کی تفسیر ہے، وہاں پر یہ روایت نقل ہے کنت ولیا یا کنت وصیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی ولی تھا، میں تو اس وقت بھی وصی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے. یا محمد بتائے گا یا اہل بیت بتائیں گے. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی امام زین العابدین نے بتا دیا کہ دیکھو خلقت کا مقصد پوچھنا ہم سے پوچھو ہم بتائیں گے. بیماری، اس کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ یہ بے مقصد ہے یہ بیماری، یہ مجھے یا آپ کو یا کسی کو لاحق ہو جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمیں بیمار کر دیا خدا نے، فلاں دیکھو کیسے ہٹا کٹا گھوم رہا ہے. نہیں ہے زنگر میں اس میں ہی حکمت پوشیدہ ہے. آنے والا آتا ہے میرے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کے خدمت میں. اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا اتنے عرصے سے مریض ہوں، اس بیماری کا فائدہ کیا ہے؟ کس سے پوچھ رہا ہے؟ میرے اور آپ کے چوتھے امام سے. کتنے عرصے سے مریض ہوں، اس بیماری کا فائدہ کیا ہے؟ مولا نے کہا اس بیماری نے تو تجھے جہنم کی آگ سے بچایا ہے. یہ پریشان ہو گیا کہ یہ بیماری نے مجھے جہنم کی آگ سے بچایا. مولا نے کہا ہاں. کہ مولا وہ کیسے؟ مولا نے کہا تو کوفہ کا رہنے والا ہے؟ کہ جی مولا. سن 61 ہجری میں تو مریض تھا؟ کہ جی مولا. کہ سن 61 ہجری میں ابن زیاد نے کوفہ میں یہ اعلان کیا تھا ہر شخص قتل حسین میں شریک ہو، ہر شخص جو قتل حسین میں شریک نہیں ہوگا ورنہ میں اس کے گردن مار دوں گا، سوائے عورتوں کے، بچوں کے اور مریض کے. اس وقت تو مریض تھا، اگر تو مریض نہ ہوتا اور قتل حسین میں نہ جاتا تو ابن زیاد تجھے مار دیتا، لیکن اللہ نے تجھے مریض کیا، اب تو مریض ہو گیا. اب اس مرض کی وجہ سے تو قتل حسین میں نہیں گیا، اور اگر چلا جاتا مریض نہ ہوتا تو تجھے جہنم ملتی. اس بیماری نے تو تجھے جہنم کی آگ سے بچایا ہے. اندازہ کریں کہاں امام کی عقل کہوں کہ کیسا جواب دیا امام نے اس کو کہ تیری دو ہی حالتیں تھیں، یا جاتا یا نہیں جاتا. جاتا تو جہنم، نہ جاتا تو گردن مار دی جاتی، لیکن مریض تھا. اللہ نے اس بیماری کے طفیل تجھے جہنم کی آگ سے بچایا ہے. تو بیماری بھی نعمت. تو اب اگر کسی کو مرض قند ہے، شوگر کا مریض ہے، فکر نہ کرے، یا کوئی اور مرض اس کو لاحق ہے، خدا کا شکر ادا کرے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے بیماری دی ہے، لیکن پھر بھی میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری عبادت کر رہا ہوں. تو عزیزان گرامی یہ بھی جو ہے نعمت. اب ایک اور مثال دے کے میں آگے بڑھوں، اس پہ نہ رکوں. مکھی، مکھی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اس کی خلقت کا مقصد، اس کی خلقت کا کیا مقصد ہے؟ عزیزان گرامی منصور دمان کی چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ناک پر بار بار مکھی آ کر بیٹھ رہی تھی اور وہ بار بار اڑا رہا تھا.
بار بار مکھی کو اڑا رہا ہے، پھر آگے بیٹھ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مکھی کو اڑاتے ہیں پھر آ جاتی ہے، پھر اڑاتے ہیں پھر آ جاتی ہے، یا مچھر کو اڑائیے پھر آ جاتا ہے. ایک مرتبہ جھنجھوڑ کے اپنے آپ کو یہ کہا کہ اے ابن رسول اللہ، یہ بتائیے پروردگار عالم نے اس مکھی کو کیوں خلق کیا؟ تو ایک مرتبہ امام نے کہا تو جیسے ظالم بادشاہ کو بتانا یہ چاہتا ہے تو یہ ایک مکھی کے آگے عاجز ہے. تو عاجز ہے اس مکھی کے آگے، کس مکھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو، اور اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھ رہا ہے. تو دیکھیے عزیزان گرامی، امام بتائیں گے، یعنی خدا بتائے، خالق بتائے، یا محمد و آل محمد ہمیں بتائیں کہ اس چیز کی خلقت کا مقصد کیا ہے. تو عزیزان گرامی یہ انسان کو بھی جو پروردگار عالم نے اشرف بنایا ہے تو انسان کی خلقت کا مقصد رکھا عبادت. اور انسان اگر اس چیز کو سمجھائے کہ عبد ہے اور عبودیت کی منزل پر اس کو فائز ہونا ہے تو انسان کے لیے مسئلہ واضح ہو جائے گا، پھر ہر چیز انسان کے تابع ہو جائے گی. امام سجاد 500 درخت تھے امام کے باغ میں، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز. کتنی ہو گئی؟ 1000 رکعت نماز روزانہ. روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے میرا مولا. اور جنہوں نے امام کے ساتھ سفر کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم سفر کرتے ہیں اور جہاں پر اتر جاتے ہیں تھوڑا آرام کرنے کے لیے سب میں پہلے اتر کر امام زین العابدین سجدہ کرتے ہیں کہ خدایا شکر کہ اتنا جو راستہ ہم نے طے کے صحیح و سالم کیا. نعمتوں کے ملنے پر شکر، سجدہ خالق. اس لیے امام کے 2 لقب مشہور ہیں، توجہ کیجئے گا، سید الساجدین، زین العابدین. یہ 2 لقب امام کے مشہور ہیں. امام نماز پڑھ رہے ہیں، سانپ آ گیا. جیسے ہی سانپ آیا میں اور آپ کیا کریں گے؟ ڈر کے بھاگ جائیں گے. لیکن پہلا علی بھی سانپ کو دیکھ کر ڈرا نہیں تھا تو دوسرا علی بھی ڈرا نہیں. جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی سانپ کو پھینکا گیا تھا، اژدہا کے اب 2 ٹکڑے کر دیے. میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. ادھر ہے دوسرا علی نماز پڑھ رہا ہے، عبادت میں خلل کوئی واقع نہیں ہوا، انگوٹھے کو چبانے لگا. مولا نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے ہی نماز کو کمپلیٹ کیا، نماز ختم کیا، ایک دفعہ دھتکارا اور دور پھینکا کہ اے خدا کے دشمن تو مجھ سے دور ہو جا. خالق کی آواز آئی، توجہ کیجیے گا، خالق کی آواز آئی، انتا زین العابدین، کہ آپ ہیں زین العابدین. 3 دفعہ کہتے ہیں کہ آواز آئی غیب سے، آپ ہی زین العابدین ہیں، آپ ہی زین العابدین ہیں، آپ ہی زین العابدین ہیں. اب ایسی عبادت، توجہ کیجیے گا، کہ 500 درخت، ہر درخت کے نیچے جو ہے 2 رکعت نماز. کہتے ہیں امام کیسے گھٹے پڑ جاتے تھے عبادت کرتے کرتے. بعض جگہ پر ہے 7 تہ لگ جاتی تھی، اتنے امام سجدے کیا کرتے تھے. لیکن میں نے اور آپ نے بہرحال امام کو کیا بنایا ہوا ہے؟ بیمار کربلا. آپ سے پوچھے امام زین العابدین، بیمار کربلا. ہم نے بس امام کو بیمار بنا دیا ہے، بس امام بیمار تھے. امام نے کچھ نہیں کیا، ہم نے پڑھی ہی نہیں ہے تاریخ کہ امام نے کیا نہیں کیا. ہم نے فقط یہ بنایا کہ بیمار، جہاں پہ نام آ گیا بیمار، اور جہاں پر نام آ گیا زندان کا وہاں امام موسیٰ کاظم یاد آ جاتے ہیں ہمیں. امام نے کچھ نہیں کیا، یا وہ 14 سال بعد زندان میں رہے یا یہ بیمار پڑے رہے اور کچھ کام ہی نہیں کیا. ہماری معرفت کی کمی ہے، ہم نے امام کو پہچانا نہیں. صحیفہ سجادیہ اٹھا کر دیکھیں، امام کی دعاؤں کا مجموعہ. رسالہ حقوق کسی نے پڑھا ایک دفعہ بھی؟ ایک حق بھی پڑھا کہ امام زین العابدین نے رسالہ حقوق میں کیا لکھا ہے؟ والدین کے بارے میں کیا کہا امام نے؟ مؤذن کے بارے میں کیا کہا؟ پیش امام کے بارے میں کیا کہا؟ آنکھ کے بارے میں کیا کہا؟ ہاتھ کے بارے میں کیا کہا امام نے؟ کچھ پڑھا ہم نے؟ یقین جانے میں نے تو نہیں پڑھا.
لیکن رسالہ حقوق تو اٹھا کے دیکھیں امام زین العابدین نے کیا رسالہ لکھا ہے. اور پھر ہمیں یہی پتا ہے کہ صحیفہ سجادیہ جو فقط امام کی دعاؤں کا مجموعہ نہیں. مفاتیح اٹھائیے, 15 دعائیں ہیں مناجات 15 کے نام سے. ابتدائی مفاتیح الجنان میں 15 دعائیں ہیں امام کی. وہاں پر جا کر دعائیں پڑھیں کہ امام نے کیا فرمایا. ہر نسخہ امام گویا کہ ہمیں دے کر چلے گئے ہیں کہ تمہیں کیا مسئلہ پیش آنا ہے, یہ دعا اٹھاؤ اور یہ پڑھو اور اپنے خدا سے رابطہ قائم کرو. عزیزان کرام, ایک جملہ کہہ دوں یہاں پر, اگر آپ اس کو محسوس کریں. اردو میں ایک جملہ کہا جاتا ہے, روز روز جانے سے عزت کم ہو جاتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ شاید آپ کے ہاں بھی ہو, پنجاب میں, مجھے نہیں پتا. بعض اردو زبان میں کہتے ہیں بھئی روز روز نہ آیا کرو یا روز روز کہیں نہیں جایا کرو ورنہ عزت میں کمی آ جاتی ہے. روز روز جانے سے عزت میں کمی آ جاتی ہے. لیکن مجھے 2 در ایسے دکھائے گئے جہاں روز روز جانے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے. ایک خالق کا در ہے, ایک حسین کا در ہے. خالق کے در پر آئیے, روز روز آئیے, عزت ملے گی. اہل بیت کے در پر جائیے, حسین کے در پر جائیے, روز روز عزت ملے گی. عزت میں کمی نہیں ہوتی وہاں پر روز روز جانے سے. وہ اور کوئی در ہوتے ہیں کہ جہاں روز روز جانے سے عزت کم ہو جاتی ہے. لیکن خالق کا در, اہل بیت کا در وہ ہے جہاں روز روز جانے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے. آئیے اس در پر. اس در کو ہم نے چھوڑ دیا. تو عزیزان گرامی, اب امام کو پہچانی کہ امام ہیں کیا. تھوڑی کہ امام کی میں معرفت کراتا جاؤں کہ امام ہیں کہ ہم نے امام کو پہچانا کیا ہے. امام نماز پڑھ رہے, امام باقر کنویں میں گر جاتے ہیں. واقعہ آپ کا سنایا ہے, میں جلدی سے گزر رہا ہوں لیکن اشارہ کرنا ہے کہ یہ 2 واقعے جو امام کی زندگی کے ہیں قرآن سے ملتے جلتے ہیں. امام باقر گر گئے, زوجہ نے شور مچانا شروع کر دیا. امام نماز پڑھ رہے ہیں, امام کی نماز کمپلیٹ ہو گئی. جیسے امام کی نماز کمپلیٹ ہوئی, امام کنویں کے پاس آئے اور جہاں آنے کے بعد کہا, لا میری امانت مجھے واپس کر, لا میری امانت مجھے واپس کر. کہتے ہیں کہ پانی اوپر آیا کنویں سا اور امام باقر کو اٹھا کر امام زین العابدین نے ماں کو دے دیا. کہتے ابھی امام باقر کے کپڑے بھی گیلے نہیں ہوئے تھے. زوجہ کو یہ کہا, کم از کم تجھے اتنا تو یقین ہونا چاہیے تھا کہ میں جس خالق کی عبادت کر رہا تھا وہ میرے بچے کی حفاظت بھی کر سکتا ہے. ایک واقعہ امام کی سیرت کا. دوسرا واقعہ, امام نماز پڑھ رہے, گھر میں آگ لگ گئی. جب گھر میں آگ لگ گئی لوگوں نے شور مچایا, لیکن امام نماز پڑھ رہے. کہتے ہیں کہ امام نے نماز کو کمپلیٹ کیا, اس کے بعد آگ کو بجھایا. کہتے ہیں کچھ نقصان نہیں ہوا. لوگوں نے کہا مولا یہ کیسی عبادت, گھر میں آگ لگ جائے اور آپ عبادت کر رہے ہیں. امام نے کہا وہاں کی آگ نے, معرفت دیکھیں امام کی, وہاں کی آگ نے یہاں کی آگ سے غافل کر دیا تھا. امام کنویں میں گرے, بچے کو نقصان نہیں ہوا. گھر میں آگ لگی, گھر کو نقصان نہیں ہوا. یہ 2 واقعے قرآن کے 2 واقعوں کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. اور وہ 2 واقعے کون سے ہیں؟ جناب موسیٰ کا واقعہ, جناب ابراہیم کا واقعہ. جب فرعون سے بھاگے لشکر کو لے کر جناب موسیٰ, تو پروردگار عالم نے کیا کہا, اپنی عصا مارو. جب تم اپنی عصا مارو گے تو راستہ بن جائے گا. حکم الہی آیا, جناب موسیٰ نے عصا مارا, پانی میں راستہ بنا, موسیٰ پار کر گئے. ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا, حکم الہی آیا اور آگ کیا ہو گئی, گلزار. یہ 2 کام جو نبیوں کے ہیں, جو حکم الہی سے انجام پا رہے تھے. اگر آپ لوگ پہنچ جائیں, یہ 2 کام جناب موسیٰ کا پانی کے لیے راستہ, پانی میں راستہ بننا, اور ابراہیم کے لیے آگ کا گلزار ہونا, یہ دونوں کام حکم الہی سے انجام پا رہے تھے. لیکن سیرت امام سجاد میں حکم الہی نہیں تھا, بندگی پروردگار عالم تھی.
اس بندگی کا فائدہ یہ تھا کہ پانی نے نقصان نہیں پہنچایا، آگ نے بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ پہچانا، یہ ہے عبدیت کی منزل، یہ ہے عبودیت کی منزل، کہ انسان پہلے عبد پروردگار عالم بنے۔ پہچانی امام کو، یہ امام ہیں کیا؟ بیمار، جو ہم سمجھتے ہیں۔ کبھی آپ نے سائل کو کچھ دیا، ہاتھ چوما کبھی؟ ایمانداری سے بتائیے گا۔ چل میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چوتھے پارے کی ابتدائی آیات۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی تک انسان فائز نہیں ہو سکتا، ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتا، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ انفاق کرے۔ کس میں سے؟ مما تحبون، جو تمہیں پسند ہو، جو تمہیں پسند ہو اس میں سے انفاق کرو۔ شادی کے دوسرے دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کے پاس آئے۔ کیا دیکھا کہ بیٹی نے پرانا لباس پہنا ہوا ہے، کہ بیٹی وہ جو شادی میں لباس دیا تھا وہ کہاں گیا؟ کہ بابا رات فقیر آیا تھا اس کو دے دیا۔ کہ بیٹی یہ پرانا لباس دے دیتی، کہ نیا لباس کیوں دیا شادی کا؟ کہ بابا آپ نے ہی تو آیت پڑھ کے سنائی تھی، لیسل، توجہ کیجیے۔ نیکی تک انسان، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی تک انسان نہیں پہنچ سکتا مگر یہ کہ وہ انفاق کریں یہاں تک کہ جو اس کی محبوب چیز ہو اس میں سے انفاق کرے۔ تو بابا مجھے شادی کا جوڑا محبوب تھا اس لیے فقیر کو دے دیا۔ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، شادی کا جوڑا کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ اگر میں کم سے کم قیمت آج کے دور میں لگا لوں، لاکھ روپے کا تو ہوگا ہی، اس سے کم نہیں ہوگا۔ اور جو ہماری فرمائشات ہوتی ہیں وہ کم از کم 2.5-3 لاکھ سے کم کا جوڑا نہیں ہے۔ کتنا پہنتی ہیں میری مائیں بہنیں وہ شادی کے بعد؟ ایمانداری سے بتائیے کتنا پہنتی ہیں؟ جن کے گھر بہویں ہیں، میرے گھر بھی 2 بہویں ہیں، کتنا پہنتی ہیں؟ شادی میں پہن لیا، اتار کے رکھ دیا۔ کبھی کہیں شادی ہوئی سال میں 6 مہینے میں تو شاید 1 یا 2 دفعہ پہنی گی، اس کے بعد نہیں پہنا جاتا۔ وہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ پہنا جائے۔ اور عجیب بات ہے، ایک جوڑا جو مرد 10 جگہ پہن لیتا ہے، میری مائیں بہنیں 10 جگہ نہیں پہن سکتی۔ کیوں؟ فیشن ختم ہو گیا، فلاں عورتوں نے دیکھ لیا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ چاہے میری مائیں بہنیں ناراض ہو جائیں، سیرت سیدہ ہے، شادی کا نیا جوڑا دے دیا ہے۔ آج کوئی دے کر تو دکھائے، عزیزان گرامی، آج کے دور میں کوئی دے کر تو دکھائے، میں مان جاؤں؟ نہ سسرال والے چھوڑیں گے نہ گھر والے چھوڑیں گے، شادی کا جوڑا دے دیا۔ تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا، 2 مرتبہ پہن لیا، نیا کا نیا ہے، کسی غریب کی شادی اور اسی کو جا کر دے دے، کسی کے کام تو آ جائے۔ رکھا رہے گا، دینا نہیں ہے۔ سالوں گزر جائیں گے، 15-15 20-20 سال گزر جائیں گے، لیکن دیں گے نہیں۔ تو عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، جو محبوب چیز ہو اس کو دے دو۔ اب یہ تو میں نے بہت بڑی بات کر دی کہ 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 2.5 لاکھ کا جو ہے ہم نے جو ہے وہ دے دیا، دینے کو کہہ دیا۔ نہیں، ابھی میں بہت نیچے آ جاتا ہوں، بہت نیچے آ جاتا ہوں۔ آپ کی جیب میں 20 روپے رکھے ہیں، ایک کڑک نوٹ ہے اور ایک پرانا نوٹ ہے۔ فقیر آ جاتا ہے مانگنے کے لیے، تو آپ کون سا نوٹ دیں گے؟ کڑک نوٹ یا پرانا نوٹ؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا۔ نیا کیوں نہیں؟ نیا کیوں نہیں بھائی؟ نیا کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ مجھے محبوب ہے نیا 20 روپے کا کڑک نوٹ۔ تو آپ کس کی راہ میں دے رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں۔ توجہ کیجئے گا، کس کی راہ میں دے رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں۔ کیا دے رہے ہیں؟ پرانا۔ تو یہ 20 کا نوٹ جو آپ کی جیب میں کتنے مہینوں چل جائے گا؟
کتنے مہینے چلے گا؟ پتہ چلیے کتنے مومن ہیں ہم. دیکھیں دور تو 4 والی بات کر رہا ہوں، آپ مجھے جھٹلا نہیں سکتے. میں بھی ہوں گا، میں آپ بھی آپ کے ساتھ ہوں، میں بھی پرانا ہی نوٹ دیتا ہوں. نوکرانی آتی ہے گھر میں، کل کا جو باسی کھانا دے دو اور آج کا ہم کھائیں گے. کیوں بھائی؟ اس کا دل نہیں ہے کہ وہ تازہ کھانا کھائے، فقط آدھی کا دل ہے کھانا تازہ کھائیں گے، وہ نہیں کھائے گی بیچاری. کبھی ہم نے فقراء کو چھوڑیے، نوکروں کو اپنے ساتھ بیٹھ کے کھلایا ہے؟ نہیں ایسا نہیں کرے، شاد و نادر ہوگا. لیکن سیرت اہل بیت کیا ہے؟ اپنے ساتھ نوکر کو بٹھا کے کھلاتے ہیں کھانا. امام سجاد، بات آگے نہ چلی جائے کہ امام زین العابدین جب فقیر کو، سائل کو کچھ دیتے تھے تو اس کا ہاتھ چوما کرتے تھے. جب مولا سے پوچھا مولا یہ کیا ہے کہ سائل کو دیتے ہوا ہاتھ چومتے ہیں؟ کہا کیونکہ صدقہ سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، اس لیے سائل کا ہاتھ محترم ہو گیا، اس لیے چومتا ہوں. اب آئیے نوکر کے پر امام سجاد کی سیرت. ہم نے بیمار سمجھا ہوا ہے، ذہن میں رکھیے گا. کھانا لے کر آ رہی ہے، شوربہ ہے، لا رہی تھی، تھوڑا ہاتھ لڑکھڑایا اور شوربہ امام کے کپڑوں پر گر گیا. جیسے ہی گرا، اب میں اور آپ ہوتے جو کرتے وہ تو ہمیں پتا ہے. جیسے ہی شوربہ گرا، امام نے کنیز کی طرف دیکھا. کیا معرفت کنیز تھی! اہل بیت کی کنیز بھی ایسے ہی ہوا کرتی ہیں. جیسے ہی امام نے دیکھا کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. امام زین العابدین نے کہا جا میں نے تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. یہ ہے سیرت امام زین العابدین. پہچانے فقط بیمار نہیں رہے عزیزو، یہ سارے کام ہیں امام کے. اور آخری بات اور آج کی مجلس کا میسج، یہ روایت امام سے بھی ہے، پیغمبر سے بھی ہے، شاید امام جعفر صادق سے بھی ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے 3 اماموں سے میرے ذہن میں، اوروں سے بھی ہے تو مجھے پتہ نہیں. مفہوم روایت اور الفاظ تقریباً ملتے ہی جلتے ہیں. دنیا اور آخرت کا بہترین چیز جو وہ 4 چیزوں میں ہے. العفو عمن ظلمک، کہ جس نے تم پر ظلم کیا ہے اس کو بخش دو. جس نے ظلم کیا بخش دو. تصلو من قطعک، جس نے تم سے قطع تعلق کر لیا ہے نا اس سے تم صلہ رحمی کرو. اب کہیں مولانا عجیب باتیں کر کے جا رہے ہیں آپ. امام فرما رہے ہیں، میں نہیں فرما رہا. رشتہ دار نہیں ملتا، آپ ملیے، صلہ رحمی کیجئے. آج ایک بڑی وجہ جو ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہو رہی ہے اس کی ایک مین وجہ وہ یہی ہے قطع رحمی. ایزن کریں میں نہیں کہہ رہا آپ گھر جائیں، سلام تو لکھ سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، سلام ہی لکھ دیں، کہیں مل جائے سلام کر لیں، اتنا ہی صلہ رحمی کر لیں، یہ بھی کافی ہے. قطع رحمی نہ کیجیے گا. والاحسان الی من اساء الیک، بہت مشکل کام ہے. تیسرا پیغام کہ احسان کرو کس پر؟ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے. جس نے برائی کی اس کے ساتھ احسان کرو. وَإِعْطَاءُ مَنْ حَرَمَكَ، اور اس شخص کو عطا کرو کہ جس نے تمہیں محروم رکھا. اگر کسی نے تمہارا کچھ نہیں دیا کوئی بات نہیں، تم دے دو. یہ تجربے کی باتیں ہیں کہ واقعاً اگر ان 4 کلمات پر اب غور کر لیں تو سامنے والا خود بخود پانی پانی ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے. وہ سلام نہیں کرتا، آپ سلام کر لیں جا کے، دیکھیں 2-4 دفعہ میں کیسے پانی پانی ہوتا ہے، وہ آپ کے قدموں میں گر جائے گا. عزیزان گرامی، برائی کی ہے، ظلم کیا ہے، معاف کر دیجیے، عطا کیجیے اس کو. آخری بات امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کے عنوان سے صلوات پڑھیے گا مل کر محمد و آل محمد پر.
ایک شخص آیا امام کو برا بھلا کہا، العفو عمن ظلمک، جس نے ظلم کیا اس کو معاف کر دو. بہت برا بھلا امام کو کہا، امام نے کچھ نہیں کہا. جو خصوصاً ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا ان کو زیادہ جذبات آتے ہیں. انہوں نے کہا مولا حکم کریں تو سرتن سے جدا کر دیں. مولا نے کہا ہم خود حساب دیں گے اس کا، ہم خود جواب دیں گے اس کو، ضرورت نہیں ہے. عزیزان گرامی کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر چلا گیا کچھ دیر کے بعد مولا نے کہا آؤ چلو میرے ساتھ، میں بدلہ لینے جا رہا ہوں. لوگ خوش ہو گئے کہ مولا آپ بدلہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب مولا اپنے گھر سے نکلے تو آیت کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے. جس کو غصہ آتا ہے یہ آیت پڑھے، وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ اے غصے کو پی جانے والے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ اے لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. جس کو غصہ آتا ہے یہ زیادہ سے زیادہ آیت کی تلاوت کرے، انشاءاللہ غصہ جو اس کا ٹھنڈا ہو جائے گا. عزیزان گرامی لوگ سمجھ گئے جو ساتھ جا رہے تھے کہ امام اس کو کچھ نہیں کہیں گے. گئے دق الباب کیا، کہ کون؟ علی ابن الحسین. گھبرا کے باہر آیا اور دیکھا کہ لوگ بھی امام کے ساتھ ہیں تو گھبرا گیا کہ اب تو میری خیر نہیں ہے. امام نے کہا بھی تو میرے پاس آئے تو مجھے فلاں 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 اس طرح کی سے تم نے مجھے کہا. امام نے ہاتھوں کے لیے دعا اٹھائے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا یہ جو کچھ تو نے مجھے کہا ہے اگر میرے اندر پائی جاتی ہیں تو خدا سے اپنے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں، اور اگر تو نے مجھ پہ تہمت لگائی ہے تو میں تجھے معاف کرتا ہوں. کہتے اس کے بعد امام جو ہے چلے گھر سے ہوتے ہوئے مسجد کی طرف. کہتے ابھی امام مسجد میں نہیں پہنچے تھے، یہ شخص پہلے امام سے مسجد میں پہنچا ہوا ہے. اور جب امام نے اس کو دیکھا کہ مسجد میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا ہے تو اپنے ساتھیوں سے کہا بتاؤ جو طریقہ تم اختیار کرنا چاہ رہے تھے وہ بہتر ہے یا جو طریقہ میں نے اختیار کیا وہ بہتر ہے؟ تم تو مارنا چاہ رہے تھے لیکن میں نے اصلاح کر دی. ایک انسان، قرآن کہہ رہا اگر ایک نفس کی، ایک انسان کی اگر ہدایت کر دی وہ ہے کہ پوری انسانیت کو آپ نے حیات دے دی ہے، زندہ کر دیا ہے. یہ ہے امام زین العابدین کی سیرت. لیکن امت نے نہیں پہچانا کہ سید الساجدین تھے کیا. کربلا میں حکمت الہی کیا رہی کہ امام بیمار رہے اور اس کے بعد ماؤں بہنوں کے ساتھ بے مکنا و چادر کوفہ و شام کے بازار اور دربار و زندان میں جانا. اس ذہن میں ہم نے ایک جملہ کیسے گزر جاتے ہیں لیکن کوئی سید سجاد سے تو پوچھے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا مولا سب میں زیادہ مصیبتیں آپ پر کہاں آئی؟ تو ایک مرتبہ امام زین العابدین نے کہا الشام الشام الشام. 3 دفعہ میرے مولا نے کہا شام شام شام. علماء اس کی تعبیل بیان کرتے ہیں کہ 3 مرتبہ سید سجاد نے شام کیوں کہا؟ شام کا بازار، شام کا دربار، شام کا زندان. 3 مرتبہ اس لیے سید الساجدین نے کہا شام شام شام. اللہ تعالیٰ آپ کو شام کی زیارت نصیب کرے. انشاءاللہ آپ جائیں شام میں. باب السعا سے لے کر دربار تک کا جو فاصلہ ہے جو میں نے نوٹ کیا تھا جب میں گیا تھا 7 یا 8 منٹ کا راستہ ہے، زیادہ نہیں ہے. 7 یا 8 منٹ کا راستہ ہے. لیکن اسیر کربلا کو کوفہ نے 7 گھنٹوں میں طے کیا. اب مجھے مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب سوچتے رہیے کہ کیا 7 منٹ کا راستہ 7 گھنٹوں میں طے ہوا. کتنا مجمع تھا. حضرت لوگ کہتے ہیں کہ اتنا مجمع تھا کہ بیبیاں چل نہیں سکتی تھی، کبھی دائیں گرتی تھیں تو کبھی بائیں گرتی تھی.
کسی نے خواب میں امام سے سوال یہ کیا کہ مولا یہ خون کے جو آپ آنسو روتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ رونے کی وجہ بتائیے۔ امام خاموش رہے کہ مولا آپ نہیں بتا رہے تو میں بتاؤں، شاید خون کے آنسو رونے کی وجہ یہ ہو کہ اکبر کے جب برچھی لگی زیر سے زمین پر آئے وہ غم شاید آپ کو بہت رلا رہا ہوگا۔ امام نے کہا نہیں۔ کہو کہ جب قاسم کا لاشا پامال ہوا؟ کہا نہیں۔ کہا جب علی اصغر کے تیر لگا؟ کہا نہیں۔ کہا عباس کے دونوں بازو قلم ہوئے؟ کہا نہیں۔ کہا جب حسین زین سے آئے زمین پر اس وقت کا واقعہ؟ کہا نہیں۔ کہا بہن 70 قدم سے دیکھ رہی تھی یا 72 قدم سے دیکھ رہی تھی، بھائی کے گلے پر خنجر چل رہا تھا، وہ واقعہ آپ کو خون کے آنسو رلا رہا ہے؟ امام نے کہا نہیں۔ ایک ایک مسائل بیان کر رہا ہے۔ امام کہہ رہے نہیں نہیں۔ ایک مرتبہ کہتا ہے مولا مجھے نہیں پتا، آپ بتائیے آپ کے خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں خون کے آنسو میں اس لیے روتا ہوں کہ شام کا بازار تھا، اہل بیت اطہار بے مکنا چادر خواتین تھی، کبھی دائیں گرتی تھی تو کبھی بائیں گرتی تھی، ظالم تازیانے مارتا تھا اور ثانیہ زہرا کہتی تھی تازیانے نہ مارو، نحن بنات رسول اللہ، ہم رسول خدا کی بیٹیاں ہیں، ہمیں تازیانے نہ مارو۔ یہ واقعہ مجھے خون کے آنسو جزاکم ربکم عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاں عزادارو، جب یہ کارواں کربلا سے چلا نا، اور کہتے ہیں کہ 12-13 محرم کو امام جب بنی اسد والے لاشیں دفنانے آنے لگے، توجہ کی دیکھا آہستہ آہستہ میں مسائل پڑھوں گا، تابوت برآمد ہوگا، آمادہ ہوئیے گا۔ تابوت برآمد ہونا ہے کس کا؟ جو اپنے بابا کی شہادت کے بعد 35 سال یا 40 سال گریا کرتا رہا۔ جب کھانا آتا تو روتا، پانی آتا تو گریا کرتا۔ کہتے بنی اسد والے جب دفنانے کے لیے آئے نا، اب لاشوں کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کون سا لاشا کس کا ہے، کیسے دفنائیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ گھوڑے سوار کو دیکھا، اس نے اشارہ کیا رکو میں آ کر بتاتا ہوں۔ عزادر شہدائے کربلا کے لاشوں کو بنوایا۔ جب شہدائے کربلا کے لاشوں کو سید الساجدین نے دفن کر دیا نا، عزادر ایک مرتبہ جناب علی اکبر کو بھی دفن کر دیا نا، علی اصغر کو جو ہے دفن کرنے کے لیے باپ کے سینے پر لٹایا نا عزیزان عزادارو، اور امام حسین کو دفنایا۔ جب امام حسین کو دفنا دیا نا، پتہ ہے قبر پر امام زین العابدین نے کیا لکھا؟ قبر پر لکھا الذی قتلوہ عطشانا غریبا۔ کیا لکھا؟ یہ اس کی قبر ہے کہ جس کو غریب اور پیاسا شہید کیا گیا، یہ اس کی قبر ہے۔ عزادر حسین کی قبر پر یہ لکھا الذی قتلوہ عطشانا غریبا۔ امام زین العابدین لکھ رہے ہیں کہ میرے بابا کو پیاسا شہید کیا گیا، غریب شہید کیا گیا۔ بنی اسد والے جانے لگے۔ ایک مرتبہ زین العابدین نے کہا رکو، ابھی ایک اور لاشا ہے جس کو میرے ساتھ دفنانا ہے۔ عزادر فرات کے قریب لے کر گئے۔ جب فرات کے قریب لے کر گئے کہ بنی اسد والو ایک چٹائی لے کر آؤ اور جس پر میں عباس کے لاشے کے جزاکم ربکم عزادارو، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادر پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہ یہ فوج کا علمدار تھا، میرا چچا عباس کا لاشا ہے۔ جزاکم ربکم عزادارو، امام سجاد کی سیرت یہ رہی، کھانا آیا گریا، پانی آتا گریا۔ ایک دفعہ گزر رہے تھے بازار سے، دیکھا گوشت نظر آ گیا۔ جب گوشت نظر آ گیا نا، عزادر ایک مرتبہ امام سجاد دکان میں چلے گئے۔ جب دکان میں گئے نا، اس کا صاحب سے پوچھا کہ جانور کو ذبح کرنے کے آداب آتے ہیں؟ کہا ہاں مولا میں مسلمان ہوں، مجھے آداب آتے ہیں۔ کہا کیا ادب ہے ہمیں بتاؤ؟ کہا مولا پہلا ادب یہ ہے جب جانور کو ذبح کرنا ہو نا، پہلے اسے پانی پلانا چاہیے۔ جیسے یہ کہنا پہلا ادب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلانا چاہیے۔ ایک مرتبہ سید الساجدین نے کربلا کا رخ کیا، کہا ہائے میرا بابا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو گیا۔ دوسرا ادب کیا ہے؟ کمالا دوسرا ادب یہ ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ میرے مولا نے کربلا کا رخ کیا، ہائے میرا بابا جس کے سامنے 72 شہید کر دیے گئے، اور وہ بی بی اور وہ بہن جو 72 قدم سے دیکھ رہی تھی
کہا کوئی اور ادب بھی ہے؟ کہا ہاں مولا ایک ادب اور بھی ہے۔ کہا کیا ادب ہے؟ کہا مولا وہ ادب یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کرنا ہو نا، تیز چھری سے ذبح کرنا چاہیے تاکہ جانور کو اذیت نہ ہو۔ میرا مولا پھر کربلا کا رخ کرتا ہے، رخ کرنے کے بعد کہتا ہے ہائے میرا بابا کہ جن کو خندار خنجر سے ذبح کیا گیا، ازادہ رو یہ رہی سیرت۔ اور کسی آنے والے نے پوچھ دیا مولا کب تک گریہ کریں گے؟ شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ امام زین العابدین نے کہا شہادت تو ہماری میراث ہے، اب تم یہ بتاؤ کیا ماں بہنوں کے ساتھ کوفہ و شام کے بازار میں بے مگنا و چادر جالا بھی کیا یہ ہماری میراث ہے؟ ازادہ رو رہی۔ وقت گزرتا رہا، اب وہ وقت آ گیا کہ ولید سے صبر نہ ہو سکا، امام زین العابدین کو زہر دے دیا گیا۔ ازادہ رو امام کو زہر دیا، زہر کا اثر ہونا شروع ہوا۔ ایک مرتبہ امام محمد باقر کو بلایا، امانت سپرد کر دی، امامت سپرد کر دی۔ ازادہ رو اب بس اب وہ وقت بھی آیا کہ جب امام اس دنیا سے چلے گئے، جب امام اس دنیا سے چلے گئے نا، ازادہ رو ایک مرتبہ امام محمد باقر نے غسل دینا چاہا، جیسے ہی غسل دینا چاہا نا پیرہن کو ہٹایا، امام باقر اب برداشت نہ کر لگے، ارے گریہ کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا مولا یہ گریہ کیسے؟ کہ میں نے پیرہن کو ہٹایا، ارے تادیانوں کے نشان تاغ و زنجیر کے جزاکم ربکم۔ ازادہ رو خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس ازادہ رو آخری جملہ، تابوت برآمد ہوگا، اب زیارت کیجئے گا۔ ازادہ رو جنازہ تیار ہو گیا۔ اب جنازہ تیار ہو گیا نا، ازادہ رو یہ اہل بیت کا پہلا جنازہ ہے جو بڑی شان و شوکت سے اٹھ رہا ہے۔ ازادہ رو ایک مرتبہ امام زین العابدین کا جنازہ اٹھا، جیسے ہی جنازہ اٹھا ازادہ رو بقیع کی طرف گیا۔ میرا دل کہتا ہے سید الساجدین نے کربلا کا رخ کیا ہوگا اور کہا ہوگا بابا آپ کا لاشا زمین پر پڑا رہا اور سید سجاد کا جنازہ ارے اٹھ کر بقیع کی طرف جا رہا ہے، تابوت آ رہا ہے، زیارت کیجئے گا۔ شاید تابوت میں زنجیریں بھی بندھی ہو کہ کہا جائے ارے یہ وہ بیمار کربلا ہے کہ جس کے ہاتھ